میں نے 40 سال کی عمر میں اس شعبے کا انتخاب کیا. اپنی شادی سے پہلے تفسیر ایک دفعہ لازمی کسی سے پڑھیں, کسی استاد کا دامن ضرور پکڑیں, کیونکہ استاد کے بغیر جو ہے نا زندگی نہیں. وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدود ہے. اس طرح ہر چیز کی کوئی لمٹس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے شو میں جس کا نام ہے ٹاک وتھ ترکی والا. پیارے ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں لائیو ہوتا ہوں تو کسی معزز اور قابل مہمان کو لے کے اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج رانا زاہد ترکی والا ایک بہت ہی معزز اور قابل مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. ہماری آج کی جو معزز مہمان ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر طیبہ ریاض, اور ان کا تعلق ڈی ایچ اے فیز 5 یعنی لاہور سے. ان کے متعلق میں مزید بتاتا چلوں, یہ کلینیکل نیوٹریشنسٹ ہیں اور ماشاءاللہ دین کا جذبہ رکھتی ہیں, قرآن کو سمجھتی ہیں, اور سب سے بڑھ کے ان کے اندر جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے وہ بہت بڑھ کے ہے. تو آج رانا زاہد ترکی والا نے ان سے انٹرویو کی درخواست کی. انہوں نے خوش دلی سے میرے دعوت نامے کو قبول کرتے ہوئے مجھے وقت دیا, جس کے لیے رانا زاہد ترکی والا ان کا تہہ دل سے مشکور ہے. تو چلیں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کو کرتے ہیں ویلکم اور جانتے ہیں ان سے ان کے متعلق وہ سب کچھ جو ہمیں جان. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا تعارف دیجیے گا. آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ یعنی میں اگر آسان الفاظ میں پوچھوں تو ڈاکٹر طیبہ ریاض کون ہے, بتائیے. السلام علیکم, میرا نام طیبہ ریاض ہے اور میں کنسلٹنٹ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں اور ڈائٹیشین ہوں, اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میری پریکٹس 3 کلینکس میں ہے, جیسے کہ چپتائی میڈیکل سینٹر عسکری 11 کے بالکل اپوزٹ بیدیان روڈ پہ, اور اس کے علاوہ آسٹریلین پولی کلینک ڈی ایچ فیز 5, اور اس کے علاوہ ایک آن لائن ویڈیو کنسلٹیشنز میں کرتی ہوں اولا ٹاک کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرسنلی وہ میرے سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کرتے ہیں, لوگوں کو بھی الحمدللہ میرے ساتھ متعارف کرواتے ہیں. اس شعبے میں آئے ہوئے مجھے 3 سے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور میری کوشش ہے کہ میں شعبے میں ایکسل کروں. اور جہاں تک طیبہ ریاض ہے, طیبہ ریاض کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نام تو نہیں ہے اس کا, بس اگر اس کو مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد اس پروفیشن میں آنا اور کس مشکلات سے گزر کے آنا اور کس طرح سے آنا. اس کا نام یہ ہے کہ عورت کو زندگی میں مضبوط ہونے کے لیے کبھی بھی دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ماشاءاللہ جی, بہترین آپ کا تعارف بھی اور آپ کا پیغام بھی ساتھ. چلیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں جس کا نام ہے ٹاک وتھ ترکی والا. شروع میں انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا تھا ناظرین, تو چلیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے کلینیکل نیوٹریشن کو بطور کیریئر کیوں چنا؟ اس فیلڈ میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا؟ اس فیلڈ کو چننے کے پیچھے ایک جو آنےسٹ ہے کہ آنےسٹلی جو چوز کرنے کا مقصد ہے کہ میں نے 40 سال کی عمر میں, رائٹ نو آئی ایم 44 ایئرس اولڈ 45 ایئرس اولڈ, میں نے 40 سال کی عمر میں اس شعبے کا انتخاب کیا. ویسے میں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں پڑھاتی رہی ہوں, لیکن میری زندگی میں کچھ ایسے حالات آ گئے کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ جانا پڑا, اور میری زندگی کے مشکل ترین حالات تھے. اس کے بعد بہت ساری مشکلات سے گزری, میں لمبی بات تو نہیں کروں گی, لیکن یہ کہ پھر میری ایک فرینڈ تھی ڈاکٹر صدف سرور, جن کا تعلق آسٹریلین پولی کلینک سے ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم پڑھو. میں نے کہا یہ میری ایج تو نہیں ہے پڑھنے کی, میں تو بیمار رہتی ہوں. وہ کہتی تم بیمار نہیں ہو, جب تم پڑھو گی, تم لوگوں کی بیماریوں کو دیکھو گی تو تمہیں پتا چلے گا. پھر میں نے اس پڑھائی کا آغاز کیا. پہلے 3 منتھس کا کیا, اس کے بعد میں نے 1 ایئر کا پروفیشنل سرٹیفکیشن کی, پھر لم سے پڑھا, اور ساتھ ساتھ پڑھتی بھی گئی اور ساتھ ساتھ اپنی کلینکل پریکٹس بھی کرتی رہی, ہاؤس جاب بھی کی حمید لطیف ہاسپٹل سے, امار میڈیکل کمپلیکس سے. ابھی تک سٹل میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہوں کہ نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. اس شعبے میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلے میں خود کو بہت کمزور سمجھتی تھی کہ جی میں بس ایسے ہوں ویسے ہوں, میری طبیعت خراب رہتی ہے, کیوں رہتی ہے. لائک جس طرح بندہ ایک ہوتا نا, ایک ہی مطلب
ایک طرف سوچتا رہتا ہے, اس کو زندگی کا ایک ایم مل جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد میری ماں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صدف سرور کا ایک بہت اہم رول ہے, جنہوں نے مجھے ایک سہارا, مطلب ایک سپورٹ دی اور آگے میں نے چلنا شروع کیا, الحمدللہ. جی بہترین ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ. میرا دوسرا سوال آپ سے ہوگا, نیوٹریشن اور ذہنی صحت کا گہرا تعلق ہے. آپ کے جی تجربے میں بالکل. متوازن غذا اور انسانی جذبات اور رویوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ جی, متوازن غذا اور انسانی دماغ کا بہت گہرا تعلق ہے. اس کو اگر ہم کہا جائے تو ہم اس کو گٹ کو, یعنی جتنی بھی ہماری گٹ ہیلتھ ہے, اس کو ہم سیکنڈ برین بھی کہتے ہیں. اگر ہم اچھا سوچیں گے, اچھا کھائیں گے, جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ نے اپنی زندگی کا ہر مقصد کھانے کے ساتھ جوڑ دیا. اپنی ہر خوشی, اپنا ہر غم, بوریت ہے تو ہم لوگ باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ کھا لیں, فاسٹ فوڈ کھا لیں. اور میں نے بہت سے پیشنٹس کو جو کہ بہت نوجوان ہیں, 28 سال کے سول انجینئرس ہیں, ان کو میں نے ڈائبٹیز پر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر ان کو الحمدللہ ریورس بھی کیا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیز, غذا ایک ایسی ہونی چاہیے جو متوازن ہو, جس میں کاربوہائیڈریٹس ہم لوگوں کو, یہ لوگ جو سوچتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے اپنی زندگی سے, تو یہ رانگ کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بھی بنائی ہے تو بے مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. سورج ہے, زمین ہے, آسمان ہے, ستارے ہیں, ہم غور نہیں کرتے نا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتفکرون, آپ لوگ غور و فکر نہیں کرتے. تو اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے کاربوہائیڈریٹس کو, جن کو ہم عام زبان میں نشاستہ کہتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہم پیزا, برگر, سنیکس کی فارم میں کھائیں گے تو وہ غلط ہے. گندم, آپ چکی کا آٹا استعمال کریں اور ان سب چیزوں کا استعمال کریں. پروٹینس کو زیادہ لیں, پلانٹ بیسڈ پروٹین اور اینیمل پروٹین دونوں کو لیں, لیکن اینیمل پروٹین میں بہت زیادہ بٹر, مٹن اور بیف کا استعمال مت کریں. اور فیٹس میں جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں, جو چکنائی والے فیٹس ہیں, ان کو اوائڈ کرتے ہوئے ہیلدی فیٹس جیسے کہ نٹس اور سیڈس کا استعمال کریں. اور اگر آپ زیادہ ڈپریشن لیں گے, زیادہ سوچیں گے, تو آپ کا دماغ سارے نیورو ٹرانسمیٹرز آپ کے اسٹریس ہارمونس کو کریٹ کریں گے. ماشاءاللہ بہترین ڈاکٹر صاحبہ, زبردست. اگلا سوال میں آپ سے کروں گا, آپ کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو آپ اس کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس کے اندرونی اعتماد کو بحال کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جی, اندرونی اعتماد کو بحال کرنا سب سے پہلے میری ایک اہم, جب میری فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ, تو وہ اتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ ہمیں ان کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے باقاعدہ, کہ اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی عورتیں ہیں, جیسے عورتوں کے حوالے سے بات کروں تو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے لحاظ سے کافی ساری عورتوں کو ان کے جو مرد حضرات ہیں طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں, دوسری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ نہیں ہو سکتا, حالانکہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرض کا یہ نہیں کہ علاج نہیں بتایا. دنیا میں کوئی مرض بھی علاج نہیں ہے سوائے موت کے. صرف وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کو جب نہیں بدلتے, بچیاں جب ایڈولسنس کی ایج میں ہوتی ہیں تو کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جو ان کے سارے ہارمونس لیولز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. بعد میں شادی ہو جاتی ہے تو عورتوں کو جو پرابلمس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مردوں کو بھی تھوڑا سا, ہم لوگ کئی دفعہ بیویاں آتی ہیں بہت رو رہی ہوتی ہیں, پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہمارا وزن فوراً سے کم کرائیں, ہمیں کنسیو کرنا ہے, نہیں تو ہمیں آئی وی ایف کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے ہسبینڈس ہمیں بار بار تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم دوسری شادی کر دیں گے. ایون ایک جگہ تو میری ڈائٹیشین ہے یمنا چٹھا, میری سینئر ڈائٹیشین الحمدللہ لاہور میں, بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی. انہوں نے, وہ بتا رہی تھی کہ ایک مرد نے PCOS کی وجہ سے اس عورت کو طلاق دے دی, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بعد میں اس کی شادی بھی ہوئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا. تو کبھی بھی کسی بھی بندے کی جو سب سے بڑی آپ کی خوبی ہونی چاہیے نا, وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کا
अंदर का दुख समझ के ना उनको उनके दुख को दूर करके उनकी जो अंदर का कॉन्फिडेंस है उनको बूस्ट करें। लोग बहुत परेशान हैं हमारे अंदर, हम लोग हर जगह बहुत सी नेमतों में बैठे हुए हैं, लेकिन हम जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यशकुरून, नहीं शुक्र अदा करते। लाइन शुक्र तुम ला अजीदन्नकुम, शुक्र करोगे ज्यादा दूंगा। लेकिन शुक्र का पहलू हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, माफ करना दूसरों से अपने दिल से निकाल दिया है। शुक्र करेंगे और माफ करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ज़हनी सेहत मुतासिर होगी, ना सिर्फ आपकी ज़हनी सेहत अच्छी होगी बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। बेहतरीन माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बयान किया बिल्कुल। और साथ ही साथ आप माशाल्लाह कुरान की आयत सुना रही हैं, तो कुरान का भी हवाला दे रही हैं, इससे बात ज़्यादा समझ आ रही है माशाल्लाह जी, बेहतरीन। अगला सवाल डॉक्टर साहब होगा, आपने अपनी प्रैक्टिस में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा देखा और इससे आपने क्या सीखा? सबसे चैलेंजिंग केस अभी मैंने एक औरत है जिनका जो कि पैक पे है, जिसे कहते हैं परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटमी, यानी स्टमक के अंदर डायरेक्ट एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसमें वो उस औरत बेचारी को एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। ऑटो इम्यून आम फहम जुबान में अगर मैं लोगों को समझाऊं तो वो वाली बीमारी होती है जिसमें आपका अपना कुव्वत मदाफत आपके अपने जिस्म के खिलाफ इख्तलाफ करना शुरू कर देता है। उनकी सारी बॉडी की मसल वीकनेस हो गई, वो मुकम्मल तौर पे बेड रिडन हो गई। और सबसे बढ़ के मैंने उनके हस्बैंड को देखा कि वो किस तरह से उनको वॉशरूम में लेके जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका खाना बनाते हैं। तो इसमें हम सब माशरे के तमाम मर्दों के लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी भी किसी औरत को बीमार समझ के उसे मत छोड़ो, ठीक है। औरत को अल्लाह ने अगर रुतबा थोड़ा कम दिया है, मैं ये नहीं कहती कि औरतों के हकूक नहीं है, औरतों के भी हकूक हैं, हकूक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पूरे करने हम लोगों को बस दो आपस में एक मुतवाज़न होना चाहिए। तो उनके हस्बैंड को जितना मैंने कोऑपरेटिव देखा और जितनी वो सफरिंग्स में हैं और वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। खाना तक खुद बनाना, व्हीलचेयर पे लेके जाना, 3 उनके बच्चे हैं और वो बच्चों को भी छोड़ना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क और मैं उनसे रियली बहुत इम्प्रेस हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, अल्लाह पाक फजल फरमाए सब पे। एक और चीज़ डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ख़वातीन ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, आप इनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें, कभी भी घर के कामों में उलझ के जब बच्चा हो जाए 2 तो हम लोग बस कहते हैं कि चलें जी अब वज़न बढ़ गया है। लेकिन इसमें फिर अगर मर्द दूसरी शादी करता है या उसका रुझान अल्लाह ना करे कहीं और बढ़ता है, ज़ाहिर बात है माशरा में बहुत ज़्यादा फितना है। आप देखें सोशल मीडिया है हमारे पास और अगर और औरतें भी नौज़ुबिल्लाह अल्लाह हम सबको माफ़ करे, इस तरीके से बन-ठन के आती हैं कि एक आराइश का सामान तो उन्होंने दिया हुआ है, सोशल मीडिया ने भी दिया है, तो औरतों को कभी भी अपनी जिसामत को, अपने फिज़ीक को, अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत से मर्द सिर्फ इसी वजह से दूसरी शादी कर लेते हैं या दूसरी तरफ अल्लाह माफ़ करे रुझान कर लेते हैं कि औरतें अपने आप को छोड़ देती हैं। कभी भी अपने आप को ना छोड़ें, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली जितना आप अल्लाह ताला के साथ करीब होंगे, नेचर के करीब होंगे, आप उतना ही सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। और अगर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे अल्लाह ताला से मांगिए। तो अब हमें क्या होता है कि हम उसको भी फोन कर ले, उसको भी फोन कर ले, उसको भी फोन कर ले। कभी दिल में ये नहीं ख्याल आता कि हम जानमाज बिछा के 2 नफल पढ़े और अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ करें, तो अल्लाह क्यों नहीं मदद करेंगे हमारी। बेशक जी, परवरदिगार से मांगा जाए तो वो ज़रूर अता करता है और इंसान की तवक्को से बढ़ के अता करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्यारे नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारा जो शो है टॉक विद तुर्की वाला, इसमें हमारी आज की जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान है माशाल्लाह बहुत ही काबिल हैं, इनका नाम है डॉक्टर तैयबा रियाज़ साहिबा, तैयबा रियाज़ साहिबा। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ ही हैं, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
प्यारे बच्चों, ये नोट किसे चाहिए? मैं आप में से किसी को ये नोट देना चाहूंगा, लेकिन पहले मुझे इसके साथ कुछ करने दो। अब भी कोई आप में से ये नोट लेना चाहता है? अब मैं इसके साथ ये करता हूं। अब ये नोट किसे चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी आपको एक अहम सबक दिया है। मैंने इस नोट के साथ जो भी सलूक किया, आप फिर भी इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि इस नोट ने अपनी अहमियत नहीं खोई। इसकी अहमियत अभी भी 500 रुपए ही है। हमारी जिंदगियों में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं, किरची किरची हो चुके हैं, हम जमीन में मट्टी हो गए हैं। हम कभी कभी गलत फैसले कर बैठते हैं और कभी कभी गैर यकीनी हालत का सामना रहता है। कभी कभार हमें अपनी जिंदगी बेमायनी बेकीमत लगती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो या होने वाला हो, आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी कीमत कभी मत खोना, हरगिज नहीं बोलना। वेलकम बैक जी। एक दफा फिर से खुश आमदीद। हम वापस आ चुके हैं। इंटरनेट का थोड़ा सा मसला बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल हो गया। डॉक्टर साहबा हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर साहबा से कुछ सवालात करेंगे अभी। हमारे साथ जी कुछ बच्चे हैं और उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, हम वो भी देख लें। कुछ कमेंट्स किए हैं। जी डॉक्टर साहबा हमारे साथ हैं जी हाफिज ग्राफिक वाला। कद बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए? कद बढ़ाने के लिए जो ये है कि फूल मखानों का और जैसे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये है कि साथ अगर आपका कद बहुत ही छोटा है और आप समझते हैं कि नहीं बढ़ा, तो इसके लिए हमारे पास नेचुरोपैथी के अंदर बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि मैं खुद भी बनाती हूँ। और बाकी ये है कि अगर आप चाहें तो आप उसको पहले ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप उसको इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ग्रोथ और हाइट के लिए, जो बच्चे हैं खासतौर पे जो आते हैं पीड्स के बच्चे हमारे पास, उनको हम लोग देते हैं तो उनसे उनका वजन भी बढ़ता है और कद भी बढ़ता है। लेकिन कद के लिए कुछ हमारे पास खास जड़ी बूटियां होती हैं, अब नाम तो नहीं मुझे याद, जो ऑनेस्टली, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग मैंने नेचुरोपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक वेरीफाइड नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ, नीम हकीम नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी एक कोर्स पूरा किया है जिसमें यह है कि लोगों को मोटापे की बीमारी से बचने के लिए, ये जो लोग आजकल एक ब्रांड्स के नाम से कर रहे हैं, मेटा डिटॉक्स हो गया, लाइपोलाइट हो गया, लाइपोलिम हो गया, इसमें होती सिर्फ एक ही चीज है कि अजवाइन है, सौंफ है, मेथी दाना है, कुदरती सारी चीजें हैं, और गार्निसिया कंबोजिया जो कि हमारी भूख को थोड़ा सा कम करता है। तो वो इसमें अहम चीजें होती हैं, बाकी उसमें कोई चीज अहम नहीं होती। और अगर वजन कम करने से देखा जाए तो वजन कम करने के लिए बेहतरीन चीज ये है कि आप अदरक का और थोड़ा सा 1.5 से 2 लीटर, आजकल गर्मी चल रही है, 1.5 से 2 लीटर पानी लेके उसके अंदर 1/2 इंच अदरक स्लाइस डालें, थोड़ा सा सफेद जीरा डालें, और साथ ये है कि आप उसके अंदर सौंफ डालें और 2 से 3 सब्ज इलायचियां डाल के सुबह उठ के इस पानी को रूम टेम्परेचर पे पिए, फिर सारा दिन इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करते रहे। जीरा वाटर इज रियली गुड फॉर वेट लॉस। माशाल्लाह जी, बेहतरीन। यकीनन हाफिज ग्राफिक वाला को जवाब मिल गया होगा उनके सवाल का। अगली चीज आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपके नजदीक अच्छी न्यूट्रिशन सिर्फ जिस्मानी सेहत का जरिया है या ये इंसान की मजमूई जिंदगी पर भी असरअंदाज होती है? बिल्कुल इंसान की मजमूई जिंदगी पर असरअंदाज होती है। मसलन कि एक बंदा जो कि आप उसको पता ही नहीं है, वो बाजार के खाने खा रहा है, फिर जब उसका वजन बढ़ा है, उसको कोई सिम्टम आया है, तो जाहिर बात है वो काढ़ा से, कल में परसों मेरे पास एक ऑनलाइन मरीज थे, तो उनके टेस्ट कराए, जिगर में उनके चर्बी निकली। तो फिर इस तरह क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बिल्कुल मुतासिर होती है। बहुत से लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत होती है। वो भी इसी वजह से हो रही होती है कि
اگر کیونکہ وہی جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا نا کہ ہمارے برین کا اور گٹ ہیلتھ کا تعلق ہے. نوجوان لڑکیاں سٹریس لے رہی ہوتی ہیں. کچھ عورتوں کو میں نے سٹریس لیتے ہوئے یہ کیس ہے کہ جی ہماری شادی نہیں ہو رہی. تو اس کے تھرو میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی معاشرے کی ایسی بچیاں جن کی عمر بڑھ رہی ہے تو تمام مردوں سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ کائنڈلی جو بھی عورتیں ہیں ان کو کنسیڈر کریں. صرف خوبصورتی نہ دیکھیں بلکہ کسی کی اندرونی شخصیت بھی دیکھیں، کیونکہ اندرونی شخصیت ہی انسان کا آئینہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہترین جی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. انسان کی شخصیت ہی اس کی آئینہ دار ہوتی ہے. زبردست جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آپ کے پروفیشن سے ہٹ کے ہے اور یہ خوبی بھی آپ میں پائی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا آپ کے مشن کا اہم حصہ ہے. اس جذبے نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما کی؟ اس جذبے نے میری زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں رونما کی جن کے میں بتا بھی نہیں سکتی. جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں، میرے پاس کچھ نہ بھی ہو، میں کسی کو دیتی ہوں، مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے نوازتے ہیں کہ جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. صرف یہ نہیں کہ دوسروں کی مالی مدد کر لیں، آپ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کے پاس بیٹھ کے، اپنے بوڑھے والدین کے پاس بیٹھ کے ان کو ہنسی کی نظر سے دیکھ لیں. جیسے کہ آج کل انفارچونیٹلی یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے سب کے پاس موبائل ہے، فیملی ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارا جاتا تھا، نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے. تو پلیز دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کریں. پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. وہ یہ ہے نا کہ شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور شیطان 3 آنتوں میں کھاتا ہے کہ 2 آنتوں میں. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا دیکھیں اپنے آپ کو، اور ہر چیز کو خدا را. یہ آپ میرے انسٹاگرام پیج کو بھی وزٹ کیجیے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے لوگ فوڈ کی کریونگز کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. راتوں کو اٹھ کے وہ بسکٹس کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے کیس آ رہے ہوتے ہیں. خدا را اپنی صحت کو اہمیت دیں اور اس کو اگنور مت کریں. اور اپنی لائف سٹائل اگر آپ کا چینج ہو گیا تو آپ کی دوائیاں بھی چھوٹ جائیں. اور ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. قرآن سے دل لگانے کی وجہ سے آپ کی سوچ بدل گئی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ روحانیت اور نیوٹریشن ایک ساتھ زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو بالکل سکتی ہیں؟ بالکل، میں 100% سمجھتی ہوں کہ روحانیت اور اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنا، اور زندگی کے ہر اسپیکٹ میں جب ہم لوگ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور باہر ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور رابطہ قائم کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میری جو والدہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے ہمیشہ مجھے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ سورہ رحمان سنو. کل بھی جیسے میں وہ محمد علی صاحب کے جو لیکچرز تھے میں ان کو سن رہی تھی، تو وہ بہت سی ایسی باتیں انہوں نے، ایک تو باتیں ایسی کی کہ ہم لوگ اس رسک کے پیچھے خود کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں. برن آؤٹ کر لیتے نا. اسمارٹ پالیسی ہم لوگ نہیں یوز کرتے کہ اسمارٹ اسٹریٹجی یوز کریں اور کچھ ٹائم ہمارا اللہ کے لیے بھی ہو. مومن کے جسم کا بھی اس کے اوپر حق ہے، وہ یہی بتا رہے تھے. اور یہی ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ حضرت مولانا اسرار احمد صاحب کی مثال دے رہے تھے کہ کسی کے آگے ایک مرتبہ مانگنا، دوسری مرتبہ مانگنا اور تیسری دفعہ اس کو اگر کہنا تو وہ شرک کے ایک زمرے میں آ جاتا ہے. تو کہ یہ کافی سویر بات ہے، لیکن یہ کہ مانگنا ہے تو صرف اسی سے مانگے کیونکہ وہ دینے پہ قادر ہے، اور وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان نہیں. صحیح، بہترین. ایک اور سوال آ گیا ذہن میں ڈاکٹر صاحب. نوجوان بطور کیریئر کیسے نیوٹریشن بن سکتے ہیں یا اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں بطور کیریئر؟ یہ پیشہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، صبر آزما ہے، اور اس میں اگر شروع میں کلائنٹس نہیں آتے تو اس میں بننے کے بعد یہ کہ FSC کے بعد آپ جوائن کر سکتے ہیں. اپنا 4 سال کی ڈگری بھی لے سکتے ہیں. 4 سال کی ڈگری کے بعد پھر اس کے بعد آپ آگے بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگ اچھی چیزیں بنانا سیکھ جاتے ہیں،
کہ کیلریز کے اکارڈنگلی کس طرح سے کوئی اچھی چیز بنانی ہے. لوگ اپنے پروڈکٹس بھی بناتے ہیں. پہلے میں بھی بناتی ہوتی تھی ہوم میڈ جیمس بناتی تھی, ویٹ لاس ٹی بناتی تھی, ابھی بھی بناتی ہوں لیکن اب آرڈر پہ بناتی ہوں کیونکہ سم ٹائمس چیزیں بنا لی جاتی ہیں اور کلائنٹ نہیں لیتا. تو اس میں یہی ہے کہ زیادہ تر کیسز آج کل بہت سے پتلے بچوں کے بھی آ رہے ہیں. تو نوجوانوں کو بطور کیریئر کسی بھی پیشے کو چنے, لیکن اس میں ٹرائی ٹو ڈو اسمارٹ ورک. اور اس کے لیے میرے ایک مینٹور ہیں فائز حسن سیال صاحب, جن کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں, جنہوں نے میری زندگی کے اندر بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب جب میں ٹوٹی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا. تو ان کا ایک ویراٹے کے نام سے ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے لاہور میں, اور وہ ہر پہلو پہ بات کرتے ہیں. ہولسٹک ہیلتھ پہ بھی انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ بیہیویئر سائنٹسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے آج کل جیسے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی انسانوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی, روبوٹ سرجری کریں گے, لیکن اپنے آپ کو وہ یہی بتا رہے تھے کہ انڈسپینسیبل بنا لو, کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ میں نے کام کرانا ہے تو اس سے ہی کرانا, میں نے کسی اور سے نہیں کرانا. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. دیکھیں, شروع اگر آپ 200 روپے سے بھی ڈائٹ پلان دینا شروع کرتے ہیں نا, تو میرے خیال سے اس میں کوئی آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی. آہستہ آہستہ آپ کا نام بنتا ہے. میری فیس ابھی تک 1000 روپے ہے آن لائن, اور مجھے بہت سے میں اپنے پیشنٹس کو نمبر دے دیتی ہوں, میرے سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں, کہیں عمرہ کر رہے ہوں یا کہیں بھی ہوں, تو مجھے ان کو گائیڈ کرنا میرا فرض بنتا ہے. میرے جو کولیگز ہیں مجھ سے بہت ناراض رہتے ہیں کہ تم اور میرے گھر والے کہ تم بس پیشنٹس کی کیوں سنتے ہو, لیکن میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ بندہ مشکل میں ہو, اس کو پیاس ابھی لگی اور میں 4 دن بعد اس کی پیاس بجھاؤں تو یہ غلط ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ, بہترین. چھوٹے بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گی جو عمر کی اٹھان پہ ہیں, وہ بڑے دبلے پتلے ہو جاتے ہیں, تو ان کو کس طرح کی غذائی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ان کو ایسی غذائی تدابیر, ماں دیکھیں, اب جو چیز ماں خود نہیں کھا رہی, ماں موبائل دیکھ کے کھانا کھا رہی ہے یا بہن بھائی نے ٹیب پکڑا ہوا ہے, تو بچہ بھی تو وہی کرے گا نا. اگر ماں نے بچے کو شروع سے اس کے ٹیسٹ بڈس کو ایکٹیو نہیں کیا ہر چیز کے لیے, تو وہ اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, وہ نہیں کھائیں گے, وہ تیار ہی نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے. تو بچے پکی ایٹرز بن جاتے ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس کیسز, بہت بچے لین ہیں, کھاتے نہیں ہیں, موڈی ہیں. ایون آج کل تو اللہ معاف کرے یہ اسکرین ڈس آرڈرس ہو رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اسکرین ٹائم ہو رہا ہے, بچوں کو یہی کیا جاتا ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے ٹی وی کے آگے بٹھا دیا جاتا ہے. آپ ان کو خود انوالو کریں, کوکنگ میں انوالو کریں, ان کو اپنے ساتھ کلرفل ویجیٹیبلس لے کے ان کو کہیں آپ کاٹو بیٹا, میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. بہت سی اچھی ریسیپیز ہوتی ہیں جس میں آپ بچوں کو جب ان کی گروئنگ ایج ہو رہی ہوتی ہے ان کو دی جاتی ہیں, اس سے وہ موٹے نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ اس سے ان کو وہ ہر تمام چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. اب ایک بچے کو اگر آپ سال کے کوئی 1.5 سال اگر آپ شوگر نہیں چکھاؤ گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا شوگر کا ٹیسٹ. شوگر, وائٹ شوگر از ٹو مچ ریفائنڈ, کہ اس کو میں تو اکویلنٹ ٹو وائٹ پوائزن کہتی ہوں. اس کا تو استعمال بالکل بچوں کو کروانے نہیں چاہیے. اب دیسی شکر اگر ملتی ہے وہ نہیں دینا, تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت کے مطابق ان کو شہد دے دیں, شہد کو استعمال کر لیں. لیکن ہم لوگوں نے بس وہی اپنی ایک لگی لپٹی باتیں ہیں. اب پہلے انگریزوں نے کہا تھا یہ نہیں ہوتا, اب انگریز کہتے ہیں یہ ہوتا ہے, تو بس ہم لوگ نا ویسٹرن دنیا کو اندھا دھند فالو کر رہے ہیں. بڑی بوڑھیاں واجبہ. نانیوں دادیوں کی باتوں کو ہم لوگ مذاق میں لیتے ہیں, حالانکہ ان کی باتوں میں بہت اثر ہوتا ہے. اور آج کل وہی چیزیں لوگوں کو ہم دے رہے ہیں, پھول مکھانے دیتے ہیں ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بھنے کالے چنے دیتے ہیں, ہم کو کہتے ہیں بھائی یہ چیز لیں اسنیک کے طور پہ. بس وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی جو آپ کی مینٹیلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور دوسروں کو فالو کرنا چھوڑیں. خود دیکھیں کہ آپ کے اندر کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی ٹریڈیشنز کیا ہیں. صحیح, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ذہن میں آ گیا, آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا, اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت ہے.
اچھا جی، دیکھا گیا یہ ہے کہ یہ تعصب پایا جا رہا ہے، ہر کوئی مطلب جب بھی کھانا کھانے لگتا ہے تو ساتھ میں موبائل چلا کے کوئی بھی اپنی پسندیدہ ویڈیو لگا لی، تو بچوں میں بھی یہ عنصر پایا جا رہا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے سن رکھا ہے کہ کھانے کی خوشبو، توجہ پہلے آنکھوں سے کھایا جاتا ہے، پھر خوشبو بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، توجہ بھی ہونی چاہیے، اس کا جواب دیجیے گا please۔ جی آپ کا سوال بہت ٹھیک ہے اور آپ نے جواب بھی خود ہی دے دیا۔ اب دیکھیں، جب ہم کھانے کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں نا یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں معدے کی میں تذابیت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، نہ ہم چبا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دھیان ادھر ٹی وی پہ، ایک نوالا لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی آج کل ریسنٹ میں نے بیماریاں لوگوں کو کیچ کرتے دیکھی ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ پراپرلی فوکس نہیں کرتے، نہ اس کی اسمیل کو انجوائے کرتے ہیں، نہ اس کا اروما انجوائے کرتے ہیں۔ زبردستی مائیں پکڑ پکڑ کے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شروع میں ایفرٹ نہیں کیا۔ شروع میں ان کو ہر طرح کی ویجیٹیبلس اینڈ آل فروٹس ان کو انٹروڈیوس کروائیں کہ وہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ شروع کے 1 سال میں ہم کاؤ ملک سے منع کرتے ہیں اور انڈے سے منع کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد آپ ان کو اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو کائنڈلی میرا یہ پیغام ہوگا اس چینل کے تھرو کہ خود اس کے نہ پتلے ہونے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کرتے ہیں، پھر بعد میں نے لوگوں کو دیکھا وہ پھر ڈائٹیشین کے پاس آتے ہیں، تو کائنڈلی ایک ہیلدی ڈائٹ پلان جو کہ آپ کے افورڈیبل رینج پہ ہو، اور ایک جو ڈائٹیشین آپ کو آپ کی جس لائکس اور لائکس کے اکارڈنگلی بنا کے دیتا ہو، تو آپ کیوں نہیں جاتے ڈائٹیشین کے پاس؟ کیوں آپ اپنی ساری بیماریاں، اور کچھ میری ڈاکٹر حضرات سے بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو درخواست ہے کہ کائنڈلی وہ ہر بیماری کی لیے خود، جیسے ڈائبٹیز ہوتی ہے تو باہر کے ممالک میں کیوں نیوٹریشن اتنا عام ہے، اس کا پروفیشن کا اتنا اسکوپ ہے، اتنا ڈاکٹر کا بھی اسکوپ نہیں ہے، اتنا انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں۔ یہاں ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ خود ہی شروع کر کے ایک غذائی چارٹ بناتے ہیں اور دے دیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کائنڈلی جس کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ایک اور ہمارے ساتھ ہیں جی ویورز ہماری، وہ ہیں جی ملیحہ شعیب، یہ کہتی ہیں جی بیلنس ڈائٹ ان ڈیٹیل پلیز، تو کیا کہیں گے؟ جی بیلنس ڈائٹ کے اندر ملیحہ آپ کاربوہائیڈریٹس بھی استعمال کریں گی، پروٹینس بھی اور فیٹس بھی، لیکن یہ کہ اس میں آپ ملیحہ اپنی ایج، ویٹ اور ہائٹ کے اکارڈنگلی، جیسے اگر آپ اس کے اکارڈنگلی لینا چاہتی ہیں تو آپ کو اس طرح سے کچھ کیلوریز اپنی، تو نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ نکالیں گے، یعنی اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ 25 سے اپنے وزن کو ملٹی پلائی کر کے جتنی کیلوریز نکلتی ہیں، اگر کیلوریز نہیں بھی کاؤنٹ کرنی آتی تو متوازن غذا کھائیں، 2 وقت کا کھانا کھائیں، ایک وقت میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھائیں جو کہ آپ کا سیلڈ ہو، ہر کھانے میں سیلڈ کو انکارپوریٹ کریں، فائبر والی ڈائٹ ضرور لیں، کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی از ویری نیسیسری ٹو مینٹین یور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ اگر ہم وہ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ تر ڈیسک جاب والوں کو ڈائبٹیز بھی ہو رہی ہے، اور یقین کریں میرے پاس بہت سارے کیسز ہیں، اتنے اللہ معاف کرے خطرناک، کہ کئیوں کو مطلب کئیوں سے کھانا کھایا نہیں جا رہا ہوتا۔ ایک بیماری ہے جسے ہم لوپس کہتے ہیں، یہ میں نے پچھلے 2 4 5 ماہ پہلے ایک پیشنٹ کو دیکھا، ان کی والدہ کے منہ کے اندر اتنے السرس تھے کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی، سوالو نہیں کر پاتی تھی۔ تو پھر یہ ہے کہ جو زندگی ہے نا، اس کو بس صحت کو فور گرانٹیڈ سمجھ کے مت لیں، اتنا ہی لیں جتنا کہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ کوئی بات آ جاتی ہے نا کہ ضرور کھائیں، لیکن کلو واشربوا ولا تسرفوا، وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اس طرح ہر چیز کی کوئی لمٹس ہیں، اور لمٹس کو پلیز کراس نہ کریں۔ صحیح، بالکل جی، کھائیں پیئے اور اسراف نہ کریں، پروردگار کا حکم ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب سوالات ذہن میں آئی جا رہے ہیں، لیکن میں بریک لگاتے ہوئے ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گا۔ جیسے گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں، ہے بھی موسم بھی ہے،
تو گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی ڈرنک، کوئی مشروب بتا دیجیے جو ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہو اور گرمی سے بھی بچا جا سکے. یعنی یہ جو اچانک بیٹری پیسفل. لو ہو جاتی ہے نا انسان کی، اس کے لیے. اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے، جیسے وہ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک تو اپنا ڈیٹاکس واٹر اپنے پاس رکھیں، پانی کی بوتل، اس کے اندر جن بندوں کو معدے کا مسئلہ ہے ان کو میں اسٹرکٹلی منع کر رہی ہوں کہ وہ لیمو کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ان کا اسٹمک کے اندر ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ اوبیسلی ان کی ہیلتھ کو خراب کرے گا. لیکن عام لوگ، جیسے ہم تنجین بناتے تھے، خدارا اس کے اندر چینی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، چینی اگین بہت نقصان دہ ہے، اس کی جگہ دیسی شکر کا استعمال کر لیں، وہ بھی اگر آپ کو دیسی ملتی ہے تو. نہیں تو بہت کم شہد ڈال لیں، اس کو اسپنجین بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا او آر ایس ڈالیں. ٹھیک ہے، او آر ایس اس کا 1 ٹی اسپون یا 2 ٹی اسپون اس کے اندر شامل کریں. جتنا آپ کا پسینہ آتا ہے، آپ کے الیکٹرولائٹس ضائع ہوتے ہیں، نمکیات، تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بی پی بھی لو ہو جاتا ہے. اور زیادہ بی پی کا کم ہونا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بی پی کا بڑھنا یہ بھی نہیں ٹھیک. اس طرح شوگر کا کم ہونا بہت زیادہ اور شوگر کا بہت زیادہ بڑھ جانا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ املی اور آلو بخارے کا شربت ہوتا ہے، اس کے اندر آپ پھر اس کو سوک کر لیں 7 آلو بخارے، اس کو گرمی کو دور کرنے کے لیے صبح کے ٹائم نا، تو اس کو سوک کر کے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لائک یہ سردائی وغیرہ جس طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل تو برسات ہے تو میں اس کے لیے اتنا نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ سکنجین کا استعمال کریں اور پانی کا وافر استعمال کریں. پانی تو پینے نہیں ہوتا ہم نے، کیونکہ پھر ہمیں واش روم آئے گا، پھر ہم واش روم جانا پڑے گا، وہ بھی کھیچل ہو جاتی ہے نا آج کل کے دور میں. ہاں جی، اور موبائل چھوڑ کے جانا پڑے گا تو اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. صحیح فرما رہی ہیں آپ. اور ماشاء اللہ بہت اچھا لگا جی آپ سے گفتگو کر کے. آخر میں جاننا چاہوں گا کہ یا آپ سے ہم ایک پیغام کی شکل میں ایک پیغام لیتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں پاکستان کے بالخصوص مستورات بچیاں خواتین، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ خواتین کے لیے میرا یہ اسپیشل پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں، اتنا اسٹرانگ کریں، اکوپڈ کریں، اور دنیا اور ہر پہلو میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسکل سے کر رہی ہیں. قرآن کے ساتھ اپنا ضرور تعلق قائم کریں، کیونکہ جب شادیاں ہوتی ہیں، نیولی میرڈ کپل آ رہے ہوتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل جب میں سنتی ہوں نا، تو جب قرآن کی تعلیم ہوتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ انسان کی ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ انسان کو سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا حل، چلو یہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اس کو پتا ہوتا ہے اس نے یہ چیز پڑھی ہے. جیسے کہ جب بھی وہ معاملہ آپ دیکھیں، کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں، تو کیا ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ ہماری ماں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر پلیز جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں گھر کے اندر، پہلے گھر میں اپنا مقام بنانے کے لیے نا بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 2 سے 3 سال چاہیے ہوتا ہے. اور دیکھیں بہت سی عورتیں ایسی جن کے گھر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ خود اپنے آپ کو چلا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کبھی یہ نہ کریں کہ نہیں، ہمت نہ ہاریں کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ. اگر آپ ہمت ہار گئے، جہاں، کیونکہ آپ کا دماغ ایک آپ کا ملازم ہے، اس نے کرنا وہی کچھ ہے جو آپ نے کہنا. اگر میں کیا کہوں گی، ہائے مر گئی، تو آپ تو اب یقین کریں آپ نے کہنا ہے آپ کچھ ہو جائے گا مجھے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹو نہ ہونے دیں. قرآن کی تعلیم سے اپنی شادی سے پہلے تفسیر ایک دفعہ لازمی کسی سے پڑھیں، کسی استاد کا دامن ضرور پکڑیں، کیونکہ استاد کے بغیر جو ہے نا زندگی نہیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بالکل جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ. آخر میں جو پیغام دیا کہ استاد کے بغیر زندگی نامکمل ہے اور قرآن کے بغیر بھی نامکمل ہے، اور شادی سے پہلے بالکل لڑکا لڑکی دونوں کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، ضروری علم جو ہے. ایک اور چیز آگئی ذہن میں، آپ آنے والے 5 سال میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟
आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह मैं खुद को ये देखती हूँ कि इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस प्रोफ़ेशन में एक्सेल करूँगी और साथ अपने आप को इतना नहीं थकाऊँगी अपना। क्योंकि वही बात है कि रिस्क तो हो, लेकिन ये कि इसमें मेरे अल्लाह की याद से मैं कभी भी गाफिल ना हूँ। मैं अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन वस्ली ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह मुझे तेरी रहमत का वास्ता है, मुझे 1 मिनट के लिए भी अपने नफ्स के हवाले ना करना और मेरे दुरुस्तगी कर दे। और जब कभी परेशान हो तो आप आजमा के देख लें, अल्लाह को कहें, अल्लाह मैं तेरी मोमिन बंदी हूँ, जैसी भी हूँ तो तेरी बंदी, तो अल्लाह मुझे ज़ाया ना होने देना, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं होने देना। माशाल्लाह जी, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह की रहमत से कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। मीर हारून साहब के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगी, उनके बारे जी में उनकी कुछ बताएं। जी मीर हारून रशीद साहब की शख्सियत तो बेलौस और लाजवाब है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम मराइल से गुजरते हुए अभी भी उनके अंदर जो लोगों की एक खिदमत करने का इसार का जज्बा है, मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। ठीक है, तो दूसरों के लिए तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखे, देने वाले बने, वो ऊपर वाला आपको बहुत ज्यादा नवाजे। बेशक जी, बेशक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, एक दफ़ा फिर से आपके वक़्त का, आपने वक़्त दिया, आप हमारे शो में आई, बहुत ही इल्मी गुफ्तगू आपने फरमाई और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, साथ ही एक वादा भी लेंगे कि आप हमें दोबारा भी वक़्त दीजिएगा। जी जरूर इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह मुझे भी राह रास्त पे रख के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह से हाँ, 3 दफा नमाज मांगा करें, अल्लाह आपको सीधी राह जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। सही। टॉक विद तुर्की वाला हमारा ये शो है जो कि हम लाइव करते हैं स्ट्रीम यार्ड पे और फेसबुक यूट्यूब पे चलता है। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? 2 जी लफ्ज़ों में। ये जी 2 लफ्ज़ों में ये है कि आपकी गुफ्तगू की अंदाज बहुत जामिया होता है और आप जो क्वेश्चंस करते हैं वो बहुत ही रिलेटेड, अगर किसी का जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड करते हैं और इससे बहुत से लोगों को मेरे ख्याल से फायदा ही होता होगा। और जाहिर बात है, कोई एक टॉपिक जब लेके आते हैं वो एक प्रोडक्टिव टॉपिक होता है, तो प्रोडक्टिव टॉपिक इज ऑलवेज हेल्पफुल। सही, बहुत शुक्रिया। प्यारे नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर तैयबा रियाद साहिबा। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला। यकीनन आज के इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सुना और सीखा होगा। बस ज़रूरत है तो इसी अम्र की, आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल दरामद कीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो जैसे हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत दी जहन्नम दी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो हमारे साथ थी डॉक्टर तैयबा रियाद साहबा। मैं इनके नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इनसे अपॉइंटमेंट लेके इनसे जाके फिजिकली भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ये इलाज करती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिल के नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, और एक अभी पब्लिक सर्विस मैसेज भी चलेगा, वो भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या तुम हुनरमंद हो? क्या तुम 1 लाख रुपए महीना कमाते हो? क्या तुम 1 लाख महीना कमाना चाहते हो? मोबाइल है तुम्हारे पास? लिखो। नहीं, तुम लिखो। चैट जीपीटी। लेकिन ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक ऐसा जादुई चिराग है जिसके पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तुमने चैट जीपीटी के पास जाना है, माइक का बटन दबाकर अपना सवाल रखना है और चैट जीपीटी तुम्हें तुम्हारी जुबान में उसका जवाब दे देगा। चैट जीपीटी मैंने तो कर लिया, अब आपकी बारी।